کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسے میری حیات میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ذکر ہو، درود پہنچایا جائے، آپ تصور تو کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی کرم نوازی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پہنچ رہا ہے، وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ کل محشر کے میدان میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ پاک نے کرم بالائے کرم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ اللہ پاک کا مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وللہ الحمد۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ شانوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمال، خوبیاں، جمال عطا فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو دیکھیں، بہت سے کمالات کا مجموعہ نبی مکرم علیہ السلام ہے۔ حضور جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات کو اگر پڑھتے ہیں، اگر کتابیں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہر طرف کفر و شرک کی بھرمار تھی۔ لوگ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، معاذ اللہ وہ اسے زندہ درگور کر دیتا۔ بیٹی پیدا ہونا عیب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بیان کیے، عورت کے حقوق بیان کیے، نہ صرف عورت کے، انسان کے حقوق، بلکہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر فرد جو جہاں کہیں بھی ہو، جس انداز کا بھی ہو، اگر اپنے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسے کوئی رہنما اصول چاہیے ہوں، میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہترین اسے زندگی گزارنے کے اصول مل جائیں گے۔ اگر کوئی تاجر ہو تو سبحان اللہ، شام کے تاجر، شام کی طرف تجارت کرنے والے، یمن کی طرف تجارت کرنے والے، بصرہ کی طرف تجارت کرنے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کو دیکھے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو تو سلطان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اس انداز سے مطالعہ کرے۔ اگر کوئی فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپاہ و سالار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی خطیب ہے تو مسجد نبوی کے محراب و منبر پر واعظ کرنے والے محبوب صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں برسوں چلنے والی لڑائیوں کو کس طرح ختم کرتے ہیں. وہ کون سے نوجوان تھے کہ جنہوں نے برسوں چلنے والی لڑائیوں کو ختم کیا. مصلح امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھے. اگر کوئی والد ہے، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس انداز سے پڑھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد پر شفقتیں، مہربانیاں کس طرح کی ہے. اگر شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں کہ ان کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ان کے ساتھ کس طرح کی تھیں. اللہ اکبر. اور اگر کوئی بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کیفیت کو دیکھا جائے کہ حضور کی اپنی بہن شیمہ کے ساتھ شفقتیں، مہربانیاں کس طرح ہے. اگر کوئی کسی بھی انداز سے اپنی زندگی گزارنے کے اصول جاننا چاہتا ہے، پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پڑھے جو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن ہے. قرآن کا دامن تھامے کہ کانا خلق القرآن، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا خلق وہ قرآن ہے. قرآن بیان کرتا ہے میرے آقا کا اخلاق. میرے آقا محسن انسانیت ہے. آج انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ٹاپک محسن انسانیت رہے گا. آپ ہمارے پروگرام میں جڑے رہیں. انشاءاللہ آج کی اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. محسن انسانیت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ مبلغین سے اس ٹاپک پر ہم گفتگو بھی کریں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں آگے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے ہم مبلغین کو دعوت دیتے ہیں. ماشاءاللہ استاد یوسف مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں. جی مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. قاسم بھائی، ماشاءاللہ فہد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. شاہد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم استاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا. السلام علیکم، کیسے ہیں استاد جی؟ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا. ماشاءاللہ شاہد بھائی، فیضیاب بھائی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا یعنی انتہائی تیز ہوا کا چکر جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا پیارا قرآن، قرآن پاک، وہ قرآن کہ جو ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کرتا ہے۔ محسن انسانیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آج میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں
ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور فیضیاب بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ مجداد آسی و شاف شہ ابرار ہے، مجداد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت مجرم و ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرم و ذات خدا غفار ہے، عرش سا فرش زمین ہے، فرش عرش بری، عرش سا فرش زمین ہے، فرش عرش بری، کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے، کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدے کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل بھر دیے، صدقہ ان کو کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان کو کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑاتا ہو پیارے نور کی شب تار ہے، نور کا تڑاتا ہو پیارے نور کی شب تار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پڑتا تو جہاں جہاں بار ہے، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں جہاں بار ہے، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، اب تو مولا
سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، مجداباد آسیوں شاف شاف ابرار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور کل جب قبر میں جانا ہو کیا اچھا ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ہم خیر سے زیارت کریں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت بھی کروائیں، اور وہاں پر جو نکیرین کے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو، وہاں اس آزمائش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں کہ جو قبر کی وحشت، قبر کی گھبراہٹ اور وہ مشکل جو گھڑی ہے، یقیناً جب حضور آ جائیں گے نا تو پھر کرم ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی قبر میں تشریف لانا ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو، تینوں جو سوال ہوں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اللہ کرے کہ ہم ان سوالوں کے ٹھیک سے جواب دینے والے بن جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، حشر میں بھی کامیاب ہوں، اور اللہ کرے کہ حضور کا دامن کرم مل جائے اور جنت میں بھی حضور کی رفاقت مل جائے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، عارضی دنیا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا بنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اس دنیا میں اصول ہیں، قوانین ہیں، زندگی گزارنے کے کچھ اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، وہ شفیق ذات، وہ کریم ذات، وہ مہربانی فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے انسان کو انسانیت کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیں کہ کن کن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ نہیں ملا، کیا بچے ہوں، کیا بڑے ہوں، کیا جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، پڑوسی ہوں، عام مسلمان ہوں، غیر مسلموں کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ملی ہیں کہ آج غیر مسلم بھی کہیں اگر مسلمانوں کے ملک میں اگر رہتے ہیں تو ان کو بھی ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، صرف نیکوکاروں کے ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص نہیں ہے۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں تو یوں کہیں کہ سب زیادہ گناہ گاروں پر نظر آتی ہیں۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے کل قیامت کے دن میری امت کی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، یعنی بڑے بڑے جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اپنی امت سے حضور کو بڑا پیار ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر آئے۔ اب ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے، ہم نے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یوسف بھائی
میں چاہوں گا کہ ابتداً تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محسن انسانیت ہونے کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کا جو احسان، حضور نبی پاک علیہ السلام کی جو کرم نوازیاں سب تک پہنچی ہیں، کچھ اس حوالے سے اجمالی طور پر بیان فرمائیں، انشاءاللہ پھر آگے ہم مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسے تو ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان آپ نے رکھا ہے محسن انسانیت، اگر اس کو ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جی وہ صرف انسانیت کی حد تک آپ کے احسانات محدود نہیں ہیں، جی بلکہ قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عالم بھی ایک نہیں ہے بلکہ تمام عالم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ خود الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، جی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ ان تمام مخلوقات کا رب ہے، جی اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا رب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب جس کا میں رب ہوں تجھے اس رب نے ان تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو پوری کائنات کے لیے محسن اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، جی لیکن اور دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت بھی ہے، محسن جمادات بھی ہیں، محسن حیوانات بھی ہیں، محسن ملائکہ بھی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصف ہے، اس وصف پر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہی وہ انسانیت اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے احسان ہے، اور اللہ پاک آپ کی ذات مقدسہ کو فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی ذات مقدسہ کو جب لوگوں میں بھیجا ہے، مومنین میں، تو اللہ پاک نے ان پر احسان فرمایا۔ جی اجمالی طور پر میں آپ کو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جی جو اللہ والوں کی باتیں کتاب کے اندر بڑی خوبصورت انداز پر لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو ہم سنیں گے تو ہمارے ایک اجمالی طور پر ہمارے ذہن میں خاکہ بن جائے گا کہ وہ کیا کیا احسانات ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے نبیوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ احسانات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ملنے ہیں، جو کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے توریت میں ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی، جی نیکی کا حکم کریں گے، واہ، برائی سے منع کریں گے، ہائے ہائے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امت کے بارے میں وہ ایک امت کا تذکرہ پڑھنے کے ایسے لوگ ہوں گے جی ان کے پاس یہ جو اوصاف ہوں گے، یہ خوبی ہوں گی، اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارا مطالبہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ امت میں اپنے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں گے یا اللہ، میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا وہ تیری حمد کریں گے اور سورج کا خیال رکھیں گے۔ جی یہ ایک بڑی اہم بات، سورج کا خیال رکھیں گے، یعنی نماز کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے کہ کون سی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، کون سی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امت کے بارے میں پڑھا کہ وہ تیری حمد کریں گے، سورج کا خیال کریں گے، اور امامت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ جب کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ کہہ کر وہ کام شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میں نے اس امت کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنی خوبیاں ہیں اس امت کے پاس، مجھے وہ امت مل جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، وہ امت میں اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا صلی ہوں۔ اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا وہ تیری بارگاہ میں دعا کریں گے تو ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، واہ، اور ان کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرمائے گا، دوسروں کے حق میں جو وہ کریں گے، شفاعت کریں گے تو امت کو تو جو ہے ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، پھر بار بار اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اے موسیٰ، میں وہ امت تو اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا ہوں۔ اب دیکھیں احسانات ذرا سنتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھے، ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، کیا بات ہے، اور ان کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔
تو یہ امت تو میں اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، جی جب کسی نشیبی جگہ پر وادی میں اتریں گے تو تیری حمد و ثنا بیان کریں گے۔ یا اللہ میں نے ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے پوری زمین ان کے لیے مسجد بنا دی جائے گی، واہ واہ، جہاں پر نماز پڑھنا چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے، پانی سے پاکی حاصل کریں گے، پانی نہیں ہوگا تو زمین کی مٹی ان کے لیے پاکی کا کام کرے گی۔ کیا بات، اور میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ کیا بات ہے، یا اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں احسانات مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بات ہے، یا اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ پاک پھر اسی بات کا اعادہ فرمائے گا کہ موسیٰ وہ امت میں اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا۔ واہ واہ، سبحان اللہ اکبر۔ پھر وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور احسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے ان کو نیکی عطا کر دی جائے گی۔ جی ابھی نیکی کی نہیں ہے، ارادہ نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی عطا کر دی جائے، نیکی لکھ دی جائے گی۔ اچھا نیکی جب کریں گے تو اس کا ثواب 10 سے 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اچھا گناہ کا ارادہ کریں گے، ایک اجمالی گناہ کا ابتدائی ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جا رہی ہے، گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جا رہا، جب وہ گناہ کر گزریں گے تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی مل رہی ہے، نیکی کرنے کے بعد 10 سے 70 گناہ اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جا رہا۔ یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے موسیٰ وہ امت میں اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ 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 واہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کمزور ہوگی، جی کمزور ہوگی لیکن تیری کتاب کی تیرے کلام کی وارث ہوگی، واہ، اور تیرا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور وہ فرشتوں جیسی صفے بنا کر نماز پڑھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یا اللہ اور وہ جب تیرا ذکر کریں گے تو شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی سی آواز آئے گی۔ یا اللہ ان اوصاف والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے موسیٰ یہ امتوں میں اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو عطا کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ بالآخر عرض کریں گے کہ یا اللہ پھر ہم اس پر تھوڑا سا ایک محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ پھر اس احمد مجتبیٰ کے اصحاب میں مجھے شامل فرما دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ اتنی فضیلتیں مل رہی ہے تو مجھے اس میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر، اس پر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا موسیٰ میں نے تجھے نبی بنا دیا ہے، تجھے ایک قوم عطا کر دی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی 3 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، اے موسیٰ ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے، ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھیں شاہ صاحب یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں ہم پر وہ احسانات ہیں کہ اللہ پاک کے انبیاء اس امت کے اندر شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احسانات کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا تورات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے؟ جی اب آپ نے نہ بیان کیا۔ آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے، کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ۔ جی اب جو شان بیان کی، کہا کہ تورات میں ہے محمد الرسول اللہ عبد المختار، واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عبد مختار ہیں۔ حضور کی ذات کون سی ہے؟ نہ سخت دل ہیں، نہ سخت زبان ہے، نہ بازاروں میں شور کرتے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ اور آگے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئیں گے، سبحان اللہ، ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو شان بیان کی گئی، سبحان اللہ، ان کی امت کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گی، چاہے وہ خوشی کی کیفیت میں ہوں یا غم میں ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ دارمی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ایمان عجیب کس کا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایمان عجیب انبیاء کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ان پہ تو وحی آتی ہے،
مضمون حدیث پاک کا، کہا کہ پھر یا رسول اللہ ایمان عجیب فرشتوں کا ہے. حضور فرماتے ہیں ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی یوں کہ رحمت کے حصار میں ہے. کہا پھر یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے، تم نے تو مجھے چلتے پھرتے دیکھا ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان عجیب ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے وہ اتنا تڑپیں گے. حضور کی امت، یہ حضور کی امت کوئی عام امت نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے لیے 12 انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوتے. اس طرح کے مضامین ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کرم نوازیاں اس امت کو ملی ہیں، انہی میں یہ بھی تعلیم کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ جو احسانات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر فرمائے ہیں انہیں یاد رکھیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے، ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی. شاہد بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. شاہد بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مساوات کا بڑا درس دیا ہے، اور بارہا یوں کہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس درس کو ملتا ہے. یہ جو احسان فرمایا ہے مساوات کا درس دے کر، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ثاقب بھائی، بالکل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے جگہ بجگہ رہنمائی کا سبب بنتی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مساوات کا بھی درس عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لمحہ بلمحہ ہر جگہ پر ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہے. اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری مساوات کے معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے لیے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ہر عمل کو کر کے دکھایا. کہ ایک بار غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے، تو اس وقت میں سواریاں کم تھیں اور سوار زیادہ تھے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانور پر، ایک سواری پر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو حصہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام ایک سواری پر باری باری سفر کرتے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سواری پر 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شامل کر لیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے سواری کو مخصوص فرما لیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی میانہ روی مساوات کا درس دیا کہ اپنے ساتھ بھی 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ساتھ شامل فرمایا، اور باری باری جانور پر سفر کرتے رہے، سواری پر سفر کرتے رہے، تاکہ سب کے ساتھ میانہ روی اختیار کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے پریکٹیکلی طور پر مساوات کا درس دیتی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ غزوہ خندق کے موقع پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر خندق کو کھودا اور ان کے ساتھ پتھر اٹھائے، بھوک برداشت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے ہمیں بھی درس دیا. اسلام کے اندر یہ تاریخ رقم ہو گئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مساوات کا درس دیا. اور آج ہم اسلام کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی اس مساوات کو عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں. ہم نماز پنجگانہ کے اندر جماعت میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہوتی، ہر بندہ جو جہاں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہے تو اسے اجازت ہوتی ہے. میانہ روی مساوات کا ایک درس ہے کہ اگر کوئی کالا ہے تو اس کے ساتھ گورا بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. یہاں پر کسی قسم کی کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے اگر ہم کسی بھی پہلو سے دیکھیں نا شاہد بھائی کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں جو مساوات کا جو درس دیا ہے. اگر اس کو نہ تھوڑا سا اس انداز میں سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ درس نہ دیتے، اگر ذات پات کا چکر ہوتا، اگر اس ذات پات کے چکر کو ختم نہ کیا جاتا
میں نے ایک نو مسلم کی ڈاکیومنٹری پڑھی، تو اس نے جو اپنی ڈاکیومنٹری میں بیان کیا نا، اس نے کہا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، وجہ بیان کی اس نے، کہا کہ میں ایک تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں نے بڑی محنت کی اور ایک عہدہ تھا، وہ میرا حق تھا، مجھے پتا ہے کہ میرا حق تھا، کیونکہ اس عہدے کے لیے جو پڑھائی تھی، جو ریکوائرمنٹس تھی، وہ میں نے ساری پوری کر دی۔ کہا یہ کہہ کر مجھے اس عہدے سے دور کیا گیا، تیری ذات نیچی ہے، اللہ تیری ذات نیچی ہے۔ کہا کہ اس وقت پھر میں نے جب ڈسہارٹ ہوا، پھر میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں نے مختلف ادیان کو پڑھا، پھر میں نے دین اسلام کو پڑھا۔ یہ واحد دین ہے دین اسلام کے، جس نے بیان کیا ہے کہ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت بھی آ کر پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہی کھڑے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ دین ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہا بس جب میں نے دین اسلام کو پڑھا، بس اس وقت میرے دل میں اسلام گھر کر گیا۔ واقعتاً یہی دین ہے جو حق دین ہے، سچا دین ہے، اور یہی دین ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ مشہور ہے یاری کے سے، مشہور ہے یاری کے سے، محمود ایاز کے دنیا میں، محمود ایاز کے دنیا میں مدفن ہے جو پہلو سرور میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے۔ فہد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بھی حقوق بیان کیے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں پر بڑوں پر شفقتیں تھیں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچوں پر ہی بڑی شفقتیں تھیں۔ جی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم بچوں سے کیسا پیار فرماتے ہیں۔ واہ، کبھی انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی سواری میں سوار فرماتے، واہ، کبھی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ واہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں بچوں کی کیا حیثیت تھی، اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں۔ ایک اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سب سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے۔ جی، اس کی چند مثالیں ہیں۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کے سر پر چند بال سیاہ تھے، باقی سارے سر کے بال جو ہے وہ سفید تھے، اور اسی طرح آپ کی داڑھی مبارک بھی سفید تھی۔ اب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، تو بتایا کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھ پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اور سر پر ہاتھ پھیرا، اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ فرمایا کہ اس کے بعد سے آج تک جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے، فرمایا وہ بال سارے کے سارے سیاہ ہیں، اور خدا کی قسم یہ کبھی سفید نہ ہوں گے۔ اسی طرح یعنی یہ شفقتیں میرے آقا، شفقت ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیسی شفقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ام قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا فرمایا کہ لے کر آئیں سرکار کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. میرے شفیق آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقتیں دیکھیں. فرمایا کہ یا رسول اللہ کھانا نہیں کھاتا. آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا. گود میں بٹھایا تو کیونکہ چھوٹا بچہ تھا جی اب اس نے پیشاب وہ کر دیا. اب یہاں پر بردباری اور حلم دیکھیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیں. آپ نے اس سے نہ کوئی ڈانٹا نہ کوئی سختی فرمائی, بلکہ آپ نے پانی منگوایا, اسے دھو لیا. یہ شفقت ہے, بردباری ہے. اسی طرح آگے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل بیت کے بچے آپ کا استقبال فرماتے. سبحان اللہ. بولا ایک بار آپ جب سفر سے واپس تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے میں پہنچ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقتیں دیکھیں. آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اپنی سواری پر بٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد حسنین کریمین میں سے ایک آئے, پھر آپ نے اس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس طرح ہم تینوں مدینہ پاک میں داخل ہوئے اور اس طرح جو ہے آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی. سبحان اللہ. یہ کتنا پیارا درس ہے فہد بھائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پر بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کر کے یہ پیغام دیا ہے اپنے غلاموں کو, اپنے امتیوں کو, کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے. وگرنہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے بچوں کا کیا حال تھا؟ بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی تھی, انہیں تو مار دیا جاتا تھا, معاذ اللہ مٹی کے اندر معاذ اللہ گاڑ دیا جاتا تھا. اسلام سے پہلے دین اسلام نے بیان کیا ہے. پھر بچوں کو جو ڈانٹا جاتا, جو مارا جاتا, اپنے سگے بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا, میرے آقا علیہ السلام نے ان کی دل جوئی فرمائی. یہاں تک کہ جو بچوں کے ساتھ دل جوئی فرماتا ہے ان کا دل خوش کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دار الفرح کی بشارت عطا فرمائی ہے. استاد صاحب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ شفقت کرنے پر دار الفرح کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. جہاں بچوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے, غلاموں کے ساتھ بھی پیارے آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق, ان پر کرم نوازیاں, حضور کا ان پر جو احسان ہے, میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. شاہ صاحب دیکھیں, پیارے آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اور بعد جی ان تمام یعنی جو طبقے ہیں, جی عورتوں کا ہے, غلاموں کا ہے, نوکروں کا ہے, اجیروں کا ہے, بچوں کا ہے, وہ بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے. جی یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو غلام جو ہے وہ ان کو جانوروں کی جگہ پر رکھا جاتا تھا. جہاں جانور رہتے تھے غلاموں کو وہاں جانوروں کی جگہ پر باندھ دیا جاتا تھا, اور غلاموں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو غصہ آ جاتا تھا نا, کسی مالک کو غصہ آ جاتا تھا, کسی آدمی کو بہت غصہ آ رہا ہے, اس نے اپنا غصہ نکالنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم میں سے کسی کو غصہ آتا ہے, کوئی دروازے پہ لات مار دیتا ہے, کوئی گلاس اٹھا کے پھینک دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی جوتا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جی یہ بھی غصے کا انداز ہے. یہ غصہ نکالنا ہے نا کہیں نہ کہیں پر, کہیں تو نکالنا ہے. ان کا غصہ نکالنے کا انداز کیسا ہے شاہ صاحب, یہ دیکھیں. وہ بازار میں جاتا تھا, جی 5-6 غلام خرید لیتا تھا پیسے دے کر, صحیح, ان کو لائن سے کھڑا کر کے نا تیر مارتا تھا. اللہ اس کی گردن میں تیر مارا, گر گیا, دوسرے کو مارا, گر گیا. 5-6-10 جتنے غلام اس نے گرا دیتا تھا, کوئی اسے کہنے والا نہیں ہوتا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے یہ حال تھا غلاموں کا, اور اتنی بری حالت ان کے ساتھ کی جاتی تھی, بہت شدید زردوں کا, بہت زیادہ ان کو تشدد کرنا, ظلم و ستم کرنا, یہ ان کے ساتھ جو ہے معاملات کیے جاتے تھے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر لوگوں کے ساتھ شفقت فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان پر بھی احسان فرمایا, غلاموں پر بھی احسان فرمایا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من آتق رقبۃ مؤمنۃ آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار, بخاری شریف کے حدیث پاک.
پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے اس عضو کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے۔ یعنی ایک غلام اگر ہوتا تھا نا، اس کی نسلیں بھی غلام ہوا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان غلاموں کو بھی آزادی ملے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ غربا، مساکین اور غلام تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پر سب سے زیادہ یہی لوگ ایمان لے کر آتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار یہ وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے جو ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اور بڑی زبردست حدیث پاک ملتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی بالصوت، مجھے اپنے غلام پر غصہ آیا ہوا تھا، میں اس کو کوڑے سے مار رہا تھا۔ تو فسمعت صوتا من خلفی، مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، مجھے غصہ بڑا آ رہا تھا تو میں آواز کو پہچان نہیں سکا، دور سے آواز آ رہی تھی۔ قال فلما دنا منی اذن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لے کر آئے، میں نے مڑ کر دیکھا تو پیارے آقا تشریف لے کر آ رہے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں اے علم ابا مسعود، اے علم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو جان لو۔ کہتے ہیں میں نے کوڑا جلدی سے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر رکھ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے علم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر اس غلام کی جو قدرت ہے اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ قال فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، یا رسول اللہ آئندہ میں کبھی بھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے تو یہ حقوق اور احسانات جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا وہ جو مزدور ہوتا ہے نا اجیر، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دو۔ یہ سرکار سکھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اجیروں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا حق مال کھا جاتے ہیں، پورا مال نہیں دیتے ہیں، پورے پیسے نہیں دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ان کے بھی حقوق بیان فرمائے، قیامت تک ان پر بھی احسان فرما دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بھائی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا جو حق ہے، اس کی جو اجرت ہے اسے دے دینی چاہیے۔ تو بہت سارے طبقات جو ہیں ان میں سے ایک یہ طبقہ غلاموں کا، مزدوروں کا، نوکروں کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان پر بھی احسان فرمایا ہے، ان کو ظلم سے بچایا ہے، ان کے حقوق بیان فرمایا۔ چاچی آج اگر ہم پیسے دے دیں گے یہ بھاگ جائے گا، بھائی پیسے میں نے دے دیے، مزدور نے کام ہی ٹھیک نہیں کرنا، پھر اچھا اس دبا کے رکھوں گا نا میں، جی تو میں دبا کے رکھوں گا تو ہی تو یہ کام کرے گا۔ اچھا یہ بھی نا ایک لوگ نا اپنی زیادتی کو کسی نہ کسی بات کو اس کا سہارا بنا رہے ہوتے ہیں، وہ منفی بات ہوتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں نے ایک جگہ سے شاہ سے فروٹ خریدا، راستے میں نے ایک جگہ سے فروٹ خریدا، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑے پیسے زیادہ مانگ رہا تھا لیکن چیز اس کی اچھی تھی، تو میں نے کہا یار کم کرو، تو اس نے کہا کم نہیں ہوں گے، اتنے ہی پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو۔ اچھا وہ بات پر بات چلی نا، تو اس نے کہا ہم یہ خراب چیز اس میں نہیں ڈالتے، اچھی چیز آپ کو دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے کہا یار خراب ڈال دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گناہ ہوگا، آپ بغیر ایپ بتائے چیز آپ دے دیتے ہیں بیچارے کسٹمر کو۔ وہ کہتا ہے، اب دیکھیں اس کا جواز وہی کہتا ہے کہ بھائی کسٹمر ہمیں خود مجبور کرتا ہے، کسٹمر ہمیں خود مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر ایپ والی چیز ڈالیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں، اچھا ایک حد تک اس کی بات درست تھی لیکن کلیتاً درست نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا پیسے جو ہے 260 روپے بنتے ہیں، 250 روپے دے کے چلے جاتے ہیں۔ جی اب وہ غلط کر رہا ہے، اگر کوئی شخص ایک دو غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ 2-3 چیزیں اس کے اندر ایپ والی ڈال دیں، داخل کر دیں۔ تو یہی والی بات ہے، اگر کوئی شخص آپ کا کام ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی مزدور کی مزدوری روک لیں۔ ہاں اس نے 1 دن کی دیہاڑی کا کام کر لیا ہے، کل آئے نہ آئے آپ اس کی 1 دن کی مزدور اس کو دے دیجئے، اگر آپ کی دیہاڑی پہ کام اس کے ساتھ طے ہوا ہے، اس کی 1 دن کی دیہاڑی اس کو دے دیجئے۔ تو جو غلط کرنے والا ہے اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب پیش کرنا ہے، مزدور ہو اس کو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب پیش کرنا پڑے گا اگر اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا مزدوری پوری لینے کے بعد۔ اور اگر وہ سیٹ ہے اور وہ اپنا کام پورا لے رہا ہے لیکن مزدور کو اس کی اجرت پوری نہیں دے رہا تو اس کو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حساب پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً استاد صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جب یہ والی کیفیت ہو تو ہم غور تو کر لیں، غور کر لیں۔ اچھا بعض اوقات
یوں بھی ہوتا ہے نا استاد صاحب کہ بار بار وہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، جی پلیز کرم کر دو یار، شفقت کر دو. اگر تھوڑا سا احساس پیدا کر لینا ہم، یار کچھ تو مسئلہ ہوگا، کیوں یہ ریکویسٹ کر رہا ہے بڑی لجاجت کے ساتھ، اور آپ کو پتہ یہ کافی ٹائم سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے سامنے رہتا ہے، آپ کو دبا کی کیا ملے گا؟ بعضوں کی عادت ہوتی ہے آج نہیں دینا، ہفتے بعد ہی دینے ہیں، پیسے ہیں، ایک ہے نا پیسے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ دیا جائے گا وہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، نہیں ہیں پیسے لیکن دینے تمہیں میں نے ہفتے بعد ہے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کی مجبوری دیکھیں، غور کریں، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، کس پریشانی میں، کس دکھ میں مبتلا ہے، کس تکلیف میں یہ مبتلا ہے. آپ تھوڑا سا اگر احساس کریں گے، لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ نظام بہتر ہوگا. اچھا، جو شاید بھائی احساس کرتے ہیں دوسروں کا جو احساس کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مزدور ہیں، اور احساس کر کے مالک اگر دے دیتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کام کرنے والا مزدور ہے اس کی محبت اس کے ساتھ بڑھ جائے گی؟ جی بالکل ظاہر ہے، یہ بھی ایک احسان کی ہی صورت ہے کہ جی، اگر آپ اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں اور اور وقت پر دے دیتے ہیں. ہاں وقت پر دیتے ہیں، اور ہو سکے تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو تھوڑا سا بڑھا کر دیں، جی اس کے دل میں جو خوشی آئے گی نا، شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جی تو یہ جو انسان کا عمل ہے، بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جو سامنے والا ہے اس کی زندگی کو اس حد تک چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. اس کے گھر کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کے اخراجات جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص جب وہ دوبارہ آپ اس کو بلائیں گے نا، کبھی بھی بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 کام کر رہا ہوگا، وہ کرتا ہوا کام چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا. ایسا ہی ہے. حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، کسی کا کام اگر لیا ہوا ہے وہ مکمل کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی. لیکن آپ جو درست فرما رہے ہیں کہ وہ ترجیح دے گا آپ کے کام کو. اچھا، صرف ترجیح نہیں دے گا شاید بھائی، وہ ترجیح نہیں دے گا بلکہ آپ کے کام کو دل سے کرے گا. ایک دل سے کرے گا، دوسرا ویسے تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ 5 بجے تک، 6 بجے تک، 7 بجے تک بیٹھے گا. نہیں یار، بندہ بڑا اچھا ہے، مالک بڑا اچھا ہے، وقت پر پیسے دیتا ہے، کچھ بڑھا کر دے دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، چائے پانی دے دیتا ہے، چائے کا پوچھ دیتا ہے، کھانا لا کر دیتا ہے، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. تو یہ پیارا انداز اگر ہم اپنائیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، یقین کریں آپ محبتیں بکھیرنے والے ہیں. آپ خرید لیں گے افراد کو. ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے کے ساتھ ہی خریدا جاتا ہے. آپ محبت سے بھی کسی کو خرید سکتے ہو، آپ حسن اخلاق سے بھی خرید سکتے ہو. آپ پڑھیں تو صحیح نا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو میرے حضور نے حسن اخلاق سے لوگوں کو خریدا ہے. حضور کے گرویدہ ہوئے ہیں، اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہوئے ہیں حضور کے حسن اخلاق سے، حضور کی مسکراہٹ سے، حضور کے بات کرنے کے انداز سے، حضور کے سمجھانے کے انداز سے، حضور کی شفقتیں، حضور کی مہربانیاں، حضور کی کرم نوازیاں. یہ دیکھ کر ہی تو افراد اس طرف مائل ہوئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. پھر کیسے وابستہ ہوئے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. صرف حسن دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کی مردان وہ نام پر اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں. یہ سارا کیا تھا؟ حضور کا حسن اخلاق، اس محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کرم نوازیاں تھیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیں. اور اللہ کرے حضور کی اس پیاری سیرت کو ہم لینے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے اندر یہ لے کر آ جائیں. دنیا بہت بڑی ہے. یقین کریں آپ جتنی زندگی ہم جئیں گے نا، چین کی زندگی ہم جئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. جی، آج کے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کیا سلوک فرمایا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت پیارا سوال ہے استاد صاحب. میں چاہوں گا آپ ہی اس کا جواب ارشاد. پیارے آقا علیہ السلام کا یہ جو احسان تھا نا اہل مکہ پر، جی، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں موجود نہیں ملتی. یعنی آپ کو وطن سے بے وطن کرنے والے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں. جی، جو آپ کی ولادت کا ہے، جہاں پر آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم و زیادتی کیا کہ بالآخر آپ کو بے وطن کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ علیہ السلام اپنے چند غلاموں کے ساتھ دوسرے شہر میں تشریف لے کر جاتے ہیں. وہاں الحمدللہ اللہ پاک اسلام کو مزید عروج اور ترقی دیتا ہے. اور
چند ہی سالوں کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکہ میں تشریف لے کر آتے ہیں جس اہل مکہ نے آپ کو بے وطن کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ جو سامنے والے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بے وطن کیا تھا ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی, ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ سے مقابلہ کر سکتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت, بڑا عظیم الشان اپنا جب لشکر لے کر تشریف لے کر آتے ہیں تو لوگ جو ہے آگے پیچھے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا انتقام لیا جائے گا, پتہ نہیں ہم سے کیا بدلہ لیا جائے گا, پتہ نہیں ہم سے کیا کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2-3 آپشن عطا فرمائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج تمہارے لیے ہمارا وہی اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تمہیں معاف کر دیا جائے گا. جو خانہ کعبہ میں حرم پاک میں چلا جائے, جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چلا جائے, اس کے لیے امان ہے, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سب کو معاف کیا جا رہا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف فرمایا اور اپنی اسی صفت کا اظہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. شاہ صاحب, جس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو کتنے خوبصورت انداز پر قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. یعنی 2 چیزوں کے ذکر ہے احسان کی بنیاد جن پر ہوتی ہے. ایک ہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف سے بچا لے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کو کوئی نعمت دے دے, کوئی تحفہ دے دے, کوئی انعام دے دے, کوئی آپ کو کسی چیز سے نواز دے جس کے آپ مستحق نہ بھی ہو, آپ کو اس سے نواز دے, تو یہ احسان ہوتا ہے. 2 چیزوں پر بنیادی طور پر احسان کی بنیاد ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے کہ میرا امتی تکلیف میں کیسے ہو, پریشانی میں کیسے ہو, دکھ میں کیسے ہو, وہ دکھ میں نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے. تم مشقت میں ہوگے دنیاوی لحاظ سے, اخروی لحاظ سے. دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں, سجدے میں گر کر رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رب حبلی امتی, رب حبلی امتی فرماتے ہیں. معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو امت کو یاد رکھتے ہیں, دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ مخلوق کا جو مشقت میں پڑنا نا سرکار پر گرا گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو مومنوں پر مہربان ہیں, شفقت کرنے والے ہیں, کرم فرمانے والے ہیں, اللہ پاک سے دعائیں کرنے والے ہیں. تو نعمتیں بھی دلوائی ہیں سرکار نے اور ہمیں مشقتوں سے بھی بچایا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. استاد صاحب میں سوچ رہا تھا, یہ آپ جب یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے تشریف لے کر جاتے ہیں, ہجرت فرماتے ہیں, کیا کیفیت تھی. مکے والوں نے جو ستم کیے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, گلے میں چادریں ڈالی ہیں, حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں, حضور کو طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا, یعنی کہ سوشل بائیکاٹ جو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. شاب ابی طالب میں جو 3 سال میرے آقا گزارتے ہیں, کیسے مشکل وقت تھے. یہ سارا کچھ جو کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو مارتے, کبھی سر سے خون آ رہا ہے, کبھی ہڈی ٹوٹی ہے, یہ ساری کیفیات میرے آقا کے سامنے تھی. اب اس حال میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تھے. جب کعبے کی چابی مانگی گئی تھی تو چابی نہیں دی گئی تھی. اللہ اکبر. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ کی حیثیت سے اب مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں, آج وہ سارے سامنے ہیں. حضور چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے. جنہوں نے چادر گلے میں ڈالی تھی آج ان کی گردنیں ماری جا سکتی تھی. جنہوں نے حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے آج ان کے پاؤں کاٹے جا سکتے تھے. کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ سارے لرز رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا جملہ ہے میرے آقا کا. حضور نے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہے, سب کے لیے امن ہے. جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امن, جو دروازے بند کر لے اس کے لیے امن, جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جائے اس کے لیے امن, جو مکہ پاک میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن. سید صاحب دیکھیں آپ نے جو ایک منظر کشی کی ہے نا, تو ایک طرف ظلم ہوتا ہے نا جی, تو اس کے مقابلے پر 3 چیزیں آ سکتی ہیں جی. پہلا تو ظلم کے مقابلے میں بدلہ جی, جس سے ظلم کی وجہ سے بدلہ لیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بدلہ نہیں, واہ,
اچھا چلیں بدلہ نہیں لے رہے تو صبر کریں. صرف صبر بھی نہیں ہے بلکہ اس ظلم کے مقابلے میں احسان ہے. واہ آپ یہ دیکھیں ذرا, کیا بات ہے. ظلم کے مقابلے میں یا تو بدلہ لیں گے جی یا پھر صبر کریں گے, دو ہی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کے مقابلے میں بدلہ نہیں لے رہے, صرف صبر نہیں کر رہے بلکہ ظلم کرنے والے پر بھی احسان کر رہے ہیں. کیا بات. وہ کہتے ہیں نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. واہ واہ. یعنی کوئی ایک طرف آدمی گالیاں دے رہا ہے, جی وہ سامنے گالی دینا تو درکنار, چپ ہونا تو درکنار, اس کو دعا دے رہے ہیں. تو گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. سبحان اللہ. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. چادر بھی اتنا بچھا خوبصورت دیتے ہیں. انداز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قربان جاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری اداؤں پر. آپ کی کال لیتے ہیں. جی ثاقب بھائی, پوچھنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا اقدامات فرمائے, برائے کرم رہنمائی فرمائے. عورتوں کے حقوق جو بیان کیے فات بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, میں چاہوں گا مبلغین سے اس پر بھی کچھ گفتگو کروں. پہلے استاد صاحب آپ ہی سے لیتے ہیں. دیکھیے شاہ صاحب, میں وہی والی بات کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے خود فرمایا بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. اچھا, عورتوں کا حال یہ تھا, اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا نا, اس کی عدت گزارنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا, اس کو کمرے میں بند کر دیتے تھے. ایک کھڑکی کھول دیتے تھے اور وہ بند ہوتا تھا, اس کا دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک کھڑکی کھول دی جاتی تھی, وہاں سے اس کو کھانا دیا جاتا تھا. ایک لباس کے اندر وہ پوری زندگی گزارا کرتی تھی. اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. پوری زندگی ایک لباس میں گزارا کرتی تھی, اس کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا, دیگر طبعی حاجات کے لیے نہیں جانے دیا جاتا تھا. ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں پر مر جاتی تھی, یا یہ کیا جاتا تھا یا پھر اس کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی مار دیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے بچیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہے, ان کو کسی بھی عزت کے لائق نہیں سمجھنا ہے. ایک طرف یہ عالم تھا اور ایک طرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے. اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو بتاتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماؤں کے بارے میں فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی, اس نے ان کی اچھی پرورش کی, تربیت کی, یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی. اللہ پاک اس کی ان 3 بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ کر دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, سرکار نے فرمایا کہ 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یا رسول اللہ 1 بیٹی ہو. اچھا, صحابہ کرام کا انداز اگر آپ دیکھیں احادیث میں پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ برکتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 3 کا عدد ہے تو کیا 3 میں مسور رہے, تو سرکار نے فرمایا 2 میں بھی یہی ملے گا. تو وہ نہیں ہے جو سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہاں پر بھی صحابہ کرام یہی کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ جتنی بار دیکھے گا اللہ پاک جو ہے وہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو, سرکار فرماتے 1 بیٹی بھی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماؤں کے حقوق بیان کر رہے ہیں, بیٹیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں, بہنوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں, اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ قابل نفرت چیز نہیں ہے. عورت منحوس چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو پاکیزگی کی علامت ہے. اس سے عزت دو, بازاروں کی زینت بناؤ مت, بازاروں کی زینت مت بناؤ, اس میں عورت کی عزت نہیں ہے. سائن بورڈ پر اس کی فوٹو مت لگاؤ, اس میں اس کی عزت نہیں ہے. اس کو پاکیزگی کا پردہ ڈال کر قرنا فی بیوتی کننا کا اللہ پاک نے ان کو حکم ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہرو, اس میں تمہاری پاکیزگی ہے, اس میں تمہاری عزت ہے, اس میں تمہارا احترام. کیا بات ہے. شاید بھائی نبی پاک علیہ السلام کا اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک انداز ہے, بہنوں کی بھی پھر اس میں نا جو حسن سلوک کرنے کا حکم ملتا ہے, درس ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ ہیں, رضائی بہن یعنی دودھ شریک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا. ان کی بیٹی ہیں, تو چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی دودھ نوش فرمایا تو یہ رضائی بہن بنتی ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں چاہوں گا ان کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائے تاکہ درس ملے کہ بہنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. ہم نے درست فرمایا آپ نے, جیسا کہ استاد یوسف صاحب نے بھی فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات زبان سے بھی ارشاد فرمائی اور پریکٹیکل کر کے بھی ارشاد فرمائی. جیسا حضرت
شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، تو ان کے ساتھ ان کا حضور علیہ السلام کا حسن سلوک کا انداز ایسا نرالا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو شفقت اور پیار محبت دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر چادر بچھا دی، اس چادر پر وہ تشریف فرما ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب پریکٹیکل کر کے بتایا. اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، آنسو بہہ رہے تھے. یہ بھی ارشاد فرمایا اگر چاہو تو عزت اور تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو. واپس جانے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 غلام اور 1 لونڈی اور 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے، واہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک مرتبہ کا عمل نہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر جب ان سے ملے تو حضور علیہ السلام نے انہیں بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام عملاً کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو لے لیں. خدا را اپنی بہنوں کو مقام دیں، عزت دیں. جب بالخصوص بیاہ کر چلی جاتی ہیں، دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر میں جب جاتی ہیں پھر وہ کتراتی ہیں اپنے گھر میں آنے سے، اپنے والد کے گھر میں آنے سے کتراتی ہیں. اور پھر اگر والدین میں سے کوئی نہ رہے تو پھر تو مزید ان کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں. خدا را آپ ایک ہی خون ہے، ایک ہی والد، ایک ہی والدہ کی اولاد ہیں. آپ اپنی بہن کو مان دیں، عزت دیں. بڑی نرم ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں. یہ یوں کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ جن کی یہاں بہنیں ہوتی ہیں، جو بچپن میں جن کے ساتھ گزرا ہے. آج شادیاں ہو گئی تو کیوں آپ ان کو سائڈ پر کر دیتے ہو؟ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً کر کے بتا رہے ہیں. وہ آئیں تو حضور علیہ السلام انہیں غلام بھی دے رہے ہیں، لونڈی بھی دے رہے ہیں، انہیں اونٹ بھی عطا کر رہے ہیں. دوسری مرتبہ جب جعرانہ کے مقام پر ملاقات ہوتی ہے تو بھیڑ بکریوں سے حضور علیہ السلام نے نواز دیا. درس ہے، درس ہے. اس لیے اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے نا، حسن اخلاق تو دے سکتے ہیں نا. اچھے انداز میں اپنی بہن سے بات تو کر سکتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے کہ ہم اپنی بہن سے اچھے انداز میں بات کر سکیں. اتنا تو کرنا ہی چاہیے نا ہمیں. ان کو بلائیں، انہیں کسی غمی میں، خوشی میں ان کو یاد رکھیں. وہ فیل کرتی ہیں بہنیں کہ یہ ہمیں شادیوں پہ اب نہیں بلایا جاتا، عید پہ ہمیں نہیں بلایا جاتا. ہمارے یہاں تو شب برات پہ بالخصوص استاد صاحب جو شب برات آتی ہے اس پہ تو خصوصیت کے ساتھ بہنوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں جس طرح کا انداز ہے، انداز اپنائیں. اپنے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ. ان کے دل سے بھی دعائیں لیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی بہن کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کو کیسا رنگ لاتی ہے، آپ کو کیسا سرخرو کرتی ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کیا حسن سلوک فرمایا؟ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ابھی ماشاءاللہ استاد صاحب نے بیان بھی فرما دیا کہ غلاموں کی کیفیت کیا تھی، اور پھر جب ان کو آزاد کرنے کا میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا. اور آج پھر ہم دیکھتے ہیں غلامیت کا دور ختم ہوا ہے اور آج بحمد اللہ تعالی آزاد ہیں، افراد آزاد ہیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کا غلاموں پر احسان تھا کہ جس وقت ان کی کوئی وقت نہیں تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مان دیا، ان کو عزت دی. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے یتیموں کے حق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ سبحان اللہ. استاد صاحب یتیموں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یتیموں پر بھی بڑے احسانات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طبقے پر بھی احسانات. کیا بات. اچھا یہ طبقہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کا شکار تھا. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا، کسی کا باپ انتقال کر جاتا، چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو جو اثر و رسوخ والا مالدار پاورفل آدمی ہوتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا. اس کے مال پر، گھر پر قبضہ کر لیتا،
اس آڑ میں کہ میں پرورش کی کروں گا، کفالت کروں گا اور قبضہ کر لیتا. اچھا قبضہ کر لیتا. بچے کو کوئی مال نہیں دینا، کوئی پیسہ نہیں دینا، کوئی تعلیم تربیت نہیں کرنا، ان کو منحوس قرار دینا، ان کو دھتکارنا. تو اس طرح کے معاملات یتیموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی اس طبقے پر بھی احسان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں. سبحان اللہ. 2 انگلیوں کا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ یتیم کے سر پر جو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا. سبحان اللہ. ایک یتیم کے ساتھ ایک دور رسالت میں بڑا عجیب واقعہ ہوا. ابو جہل نے بھی اس طرح سے کیا. ایک یتیم بچہ تھا، اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس کو اس کا حصہ نہیں دے رہا تھا، کافی پریشان تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نے کہا بھائی تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، میرا مال پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس میں سے حصہ بھی نہیں دیتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا چلو میرے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے دروازے پہ تشریف لے کر گئے. کیا بات. اچھا اس یتیم کو سرکار کے پاس بھیجنے والے کفار مکہ. صحیح. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا اب مزہ آئے گا دیکھنے کا ہے. اس نے دینا کوئی نہیں ابو جہل نے، اور اس کے ساتھ معاذ اللہ وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ وہ سرکار کے ساتھ کوئی بدتمیزی معاذ اللہ کر لے گا تو ہمیں مزہ آئے گا، اچھا ہو جائے گا. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ. سرکار نے اس کا یتیم کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے دروازے پر تشریف لے کر گئے. دروازہ بجایا، ابو جہل باہر آیا. اب کفار مکہ چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب کچھ ہونے والا ہے، مزہ آئے گا. اس نے دروازہ کھولا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پوچھتا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا اس یتیم کا تم مال کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کا مال اس کو دو. اس نے کہا حضور میں ابھی لے کر آتا ہوں. فوراً یعنی کہ غیر یقینی صورتحال ہے نا. اندر گیا، یتیم کا مال اٹھا کر جو ہے یتیم کے ہاتھ میں دے دیا لا کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یتیم خوش خوش وہاں سے چلا جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ جب وہ یہ معاملہ ہو گیا، یتیم خوش ہو کر چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے. کفار آئے ابو جہل کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو بالکل ہی غیر یقینی صورتحال کے اندر تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ تو بڑا سخت جواب دے گا، لیکن تو نے سارا مال اٹھا کر دے دیا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک غیبی طور پر بہت بڑا نیزہ تھا جو مجھے مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تھوڑی سی بھی کوئی آواز نکالی ان کے خلاف وہ میرے سینے کو چھلنی کر دے گا. اللہ اکبر. بولا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے اس بچے کا مال اس کے حوالے کر دیا. ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یتیم بچہ رہتا ہے اور اس کی اچھے انداز میں کفالت کی جاتی ہے، حضور نے اچھا گھر اسے فرمایا، اور برا گھر اسے فرمایا کہ جس میں یتیم تو رہے لیکن اس کی عزت نہ کی جاتی ہو، اسے رسپیکٹ نہ دی جاتی ہو، اسے برا گھر کہا گیا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا اگر کوئی یتیم ہماری نظر میں ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ہو، حسن اخلاق یہی سمجھ لیں کہ یہی ہمارا ایک بچہ زیادہ ہے نا. آپ ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں، اگر کسی کے 2-3 بچے یتیم ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ اس کی ہیلپ کرتے رہیں گے. یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں کس قدر دوڑ کر آپ کے پاس پہنچیں گی. حضور کا کرم، حضور کی مہربانیاں آپ کو کیسے اپنی حصار میں لیتی ہیں. تو یوں بھی اللہ کے رحمت پانے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نگاہیں پانے کے لیے یہ عمل بھی کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں ضرور ملیں گی. کال لیتے ہیں. میرا پروگرام میں یہ سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت انصار اور مہاجرین کے درمیان کون سا رشتہ قائم فرمایا تھا؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. کیا بات ہے جی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا، انہیں بھائی بنایا تھا. اللہ اکبر. اور پھر اس رشتے کا اظہار دیکھیں، انصار صحابہ مہاجرین سے آ کر کہتے ہیں یہ 2 گھر ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو. یعنی اپنے مال سامنے رکھا، کہا یہ آدھا مال آپ رکھ لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. جو کچھ بھی تھا انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ہے آپ رکھ لیں. لیکن دوسری طرف خوددار تھے صحابہ اکرام، انہوں نے کہا ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہم کما لیں گے.
نبی پاک علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا، اور پھر صحابہ کرام نے بازار کا راستہ دیکھا، اور پھر جو مہاجرین صحابہ کرام تھے انہوں نے محنت کی اور پھر کمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایسے معاملات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال عطا کر دیا، لیکن جو رشتہ قائم کیا وہ بھائی بھائی کا رشتہ میرے آقا علیہ السلام نے قائم کیا. سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں، خان اسلامی بھائیوں سے یہ کلام سنوا دیں. واہ کیا مرتبہ ہے بہت ہے بالا تیرا. مرحبا جی. آمین آمین و ایاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. فاطمہ تاریہ ہے، میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام نہ دیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. انشاءاللہ کلام کی فرمائش بڑھاتے ہیں آگے، ہمارے فیض یاب بھائی تک پہنچ چکی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال دیجیے جی. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے روز شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے آج یہ کلام سنا دیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا سید صاحب. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال دیجیے. مصطفیٰ تارا، میں خسرا شاہ ممکن سے بات کر رہی ہوں. مجھے کون سنا دے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی. کیا بات ہے جی آپ کی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام فاطمہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. شاہ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ نور والو آئے سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سننا ہے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام زین العابدین ہے، میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ تمام کالرز کو جو ایس ایم ایس کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. فیض یاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام لیتے ہیں جی. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر سے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار بے تن من جان فدا، سرکار بے تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. ایک میں
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو گھر بنے مدینے میں آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں کرم جو بلدے بلدہ پروری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں جز ان کی آرزو کے کوئی نمودہ ہو جز ان کی آرزو کے کوئی نمودہ ہو دنیا کی ہر طلب سے دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے احسانات بالخصوص جو انسانوں کے حوالے سے تھے ہم نے یہ ذکر کیے ہیں، غلاموں پر میرے حضور کے احسان، بچوں پر، یتیموں پر، عورتوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، یہ احسانات ایک عام افراد پر جو مزدور کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے، یہ سارے ہیں۔ میں چاہوں گا شاہد بھائی کہ معاشرے میں امن کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ملتی ہیں، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا احسان ہے کہ معاشرے میں امن کو فروغ دینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، جس پر عمل کر کے بحمداللہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہے۔ اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، بالکل معاشرے میں بندہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں امن و امان بھی ہو جی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے جی، اور امن انسان کی بقا ہے، اس کے بغیر انسان کا معاشرے میں دنیا میں رہنا بغیر امن کے مشکل ہو جاتا ہے جی، دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے، رہنے کے لیے، اس کے لیے امن کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ایسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے اصول اور ضوابط بیان کیے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں امن قائم ہو سکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ امن کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں امن قائم کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں
کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ تو یہ بھی ایک امن کی مثال ہے کہ اگر بندہ کسی کو خوف زدہ کرے گا، کسی کو ڈرائے گا، تو معاشرے میں امن نہیں رہے گا، معاشرے سے امن ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہو گئے، تو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس رسی کو پھینکا، یعنی اس انداز سے رسی کو گھما کے رکھا کہ وہ سانپ نما لگا، تو جس کی وجہ سے وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسی کے خوف سے ڈر گئے۔ ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ کہیں سانپ تو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، تو لوگ ہنسنے لگے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ تو معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی مسلمان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، حتیٰ کہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو معاشرے میں امن ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً اس حوالے سے جو رہنمائی ہے معاشرے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے، یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ جس معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتا، نہ وہاں عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ گھر محفوظ ہوتے ہیں، نہ کاروبار محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس معاشرے میں امن کا بگاڑ ہے نا، پھر وہاں پر یوں کہیں کہ انسان نہیں بسیں گے، وہاں پر وہ ویران ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہاں سے چرند پرند بھی نکل جاتے ہیں، وہاں پر وہ بھی نہیں رہتے، اجڑ گیا نا سارا کچھ، کوئی رہ ہی نہیں رہا۔ تو ایسا اجڑتا ہے کہ وہاں پر پھر ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جن کے معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتا۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیا تعلیمات ارشاد فرما کر معاشرے کا امن کیسے قائم رکھا ہے کہ کسی کو ڈرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈرانا، صرف ڈرا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ پھر نہیں۔ کیا اس پر ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، کسی صورت بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاشرے کے امن کو قائم رکھنا، جو سب سے ہلکی چیز تھی اس کو ہی بیان کر دیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں، کہ تم ڈرا بھی نہیں سکتے کسی کو۔ مارنا، ظلم کرنا، اس کا مال غصب کر دینا، اس کی عزت کو تار تار کر دینا، یا چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، بتے خوریاں ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو امن کو برباد کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے ایک تو یہ دیکھیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے امن کو قائم رکھا۔ دوسری طرف آتے ہیں، امن کو قائم رکھنے کے لیے جو مالیاتی نظام ہے، اس میں اگر بگاڑ ہوگا تبھی معاشرے کا امن برباد ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالیاتی نظام کو بھی ایک بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، اس کا بھی یوں کہیں کہ اصول و ضوابط کو بیان کیا۔ فہد بھائی میں چاہوں گا اس کو آپ کچھ بیان فرمائیں۔ لیکن زمانہ قدیم سے یہ ہوا کرتا تھا کہ دولت میں اضافے کا جو اس کو ذریعہ سمجھا جاتا، اس کو سود کو سمجھا جاتا۔ صحیح۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ سود کے ذریعے ہم نے دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ جی۔ حالانکہ سود حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، سود کھلانے، سود تحریر کرنے والے اور سود پر جو گواہ ہوتے ہیں ان سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ جی۔ اور اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ سود ہلاکت کا سبب۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر جس تاجر نے عمل کیا، جی شاہ صاحب، دنیا میں رہتے ہوئے جی دنیا کے جس تاجر نے آپ کے فرامین پر عمل کیا، فرمایا اس نے ہمیشہ اپنے کاروبار میں برکت ہی پائی ہے۔ کیا بات ہے۔ کبھی نقصان نہ پایا، ہمیشہ اسے نفع ہوا۔ اور جس تاجر نے عمل نہ کیا اس سے نقصان ہوا۔ صحیح۔ فرمایا کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور تجارت کے میدان کو فروغ دینے کے لیے اور اسی طرح معاشرتی سطح پر معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے یہ مداربت مشارکت کے اصول ارشاد فرمائے. مالک اور ملازم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، یہ ارشاد فرمائے. اور اسی طرح تجارت میں دھوکے بازی نہ ہو، تجارت میں ملاوٹ نہ ہو، تجارت میں جھوٹ نہ ہو، اس سے روکا ہے. اب جب بندہ ان چیزوں سے رکے گا خود بخود اس میں برکت ہوگی. جب برکت ہوگی تو اس کا مالیاتی نظام بہتر ہوتا چلے گا. صحیح. اب ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم تجارت میں ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جس سے سرکار نے منع فرمایا، تو ہمارے تجارت میں برکت کیسے ہوگی؟ صحیح. اگر برکت لانی ہے تو سرکار کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. کیا بات ہے. سرکار کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں گے، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. اور پھر برکت کیسی ہوگی؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ کفایت کر جائے گی. اسی طرح جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا احسان عظیم فرمایا کہ ان اصولوں کی پاسداری کرنے والے پر فرمایا کہ وہ ہر معاشرے کی بے روزگاری اور غربت کو ختم کر سکتا ہے. جو ان اصولوں کی پاسداری کرے گا، معاشرے کے ہر اصولوں پر عمل کرے گا جو ہے، تو وہ معاشرے کی ہر طرح کی بے روزگاری سے اور جو ہے غربت کو اس سے ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ان اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا. استاد صاحب، معیشت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تباہی ڈال دیتی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں تباہی پھیر دی، تباہی پھیر دینے والی، تباہی ڈال دینے والی کچھ چیز ایسے ہیں، ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ آ جائیں کاروباری معاملے میں نقصان ہے، پھر معیشت کا نظام درم برم ہے. میں چاہوں گا ان کو کچھ نومینیٹ کریں اور اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، اگر اسلام سے ہٹ کر جو نظام بنا ہوا تھا اس کو دیکھیں نا، تو اس میں اور اسلامی نظام میں ایک بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر جو نظام چل رہا تھا اس میں لوگ جو کام کرتے تھے اس میں ان کا بعض اوقات انفرادی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اجتماعی اور معاشرتی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس سسٹم کے تحت امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ غلامی کی زنجیریں اس کے پاؤں میں پڑ جاتی ہیں. سسٹم یہ ہے، مطلب یہ کہ آدمی صرف اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑی مثال رشوت کا لین دین. صحیح. ٹھیک ہے. اب رشوت کے لین دین میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ملک کا قانون ہے، ایک شریعت کا قانون ہے، ایک ملک کا ایک نظام بنا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، اور ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا اس میں ایک ذاتی فائدہ ہو. وہ اس قانون کو نافذ کرنے والے بندے کو کہتا ہے کہ یار تم ایسا کرو کہ مجھ سے یہ چیزیں لے لو. اچھا، وہ چیز اس کے رشوت کے نام پر دے، چائے پانی کے نام پر دے، مٹھائی کے نام پر دے، خوشی سے دے رہا ہوں اس نام پر دے. وہ جو رشوت کا لین دین ہے نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک شخص قانون کو توڑتا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے. دو بندوں نے فائدہ حاصل کر لیا، رشوت لینے والے نے، رشوت دینے والے نے، لیکن ملکی قوانین، ملکی حدود جتنی بھی ہیں سب کو انہوں نے تار کر کے رکھ دیا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے بہت بہترین قسم کا عبرت انگیز فرمان ہے. سرکار نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دو بندے ہیں جو معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جس قانون کی چاہتا ہے دھجیاں اڑا دیتا ہے. ایک آدمی سگنل توڑ کے چلا جاتا ہے، ایک آدمی کے پاس لائسنس نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس جو ہے اہلیت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، وہ اس نوکری پر لگ جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے
وہ جو پورا محکمہ ہے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اس محکمے سے متعلق جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کروانے ہیں، وہ نااہل آدمی جو رشوت دے کر اس جگہ پر بیٹھا ہے، کام کرنے کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ رشوت جس کو ایک آدمی نے رشوت دی، ایک آدمی نے رشوت لے لی، ان دو آدمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، جو اہل ہے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا درست طریقے سے. تو نقصان کس وجہ سے ہوا ہے؟ رشوت کے لین دین. وہ پھر جس نے رشوت دی ہے، جس سیٹ پر آیا ہے، وہ کہاں چھوڑے گا استاد جی؟ وہ بھی یہ کہے گا نا میں دے کر آیا ہوں تو میں بھی لوں گا تم سے. وہ وصول کرے گا کئی گنا زیادہ. معاذ اللہ. اب ہوتا یہ ہے نا کہ بھائی وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. یعنی وہ تنخواہ لینی، کام کریں گے نہیں بھائی، تنخواہ لینی ہے بس کام نہ کرنے کی. ہاں کام کروانا ہے تو پھر جو ہے وہ کہتے نہیں ہم رشوت نہیں لیتے، ہم صرف جو ہے وہ چائے پانی مانگ رہے ہیں، ہم صرف مٹھائی کے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ رشوت کو مختلف نام دیتے ہیں نا، جسے سود کو بھی انہوں نے مختلف نام دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے رشوت کو بھی انہوں نے مختلف نام دے دیے ہیں، اور وہ اپنے من کو بہلانے کے لیے زہر کو کوئی بھی نام دے دیں، زہر زہر ہی رہے گا. زہر کو بھلے آپ زہر کو آپ بھلے چینی کہیں، شہد کہیں، مٹھائی کہیں، کچھ بھی کہیں، زہر نے زہر ہی رہنا ہے اور اس نے اپنا اثر ضرور کرنا ہے، رنگ دکھانا ہے اس نے کہ میں زہر ہوں. معاذ اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اس ناسور کو وہاں سے اکھاڑا ہے جس کی وجہ سے پورا جسم آپ کا افیکٹڈ ہو رہا ہے. یعنی جسم ایک جگہ زخم لگا ہوا ہے، وہ پورے جسم کو متاثر کر رہا ہے. اس ناسور کو نکالنے کی بات فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. اسی لیے جو بھی لوگ یہ رشوت دیتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں سے اس رشوت کا لین دین ختم ہو جائے نا تو یقین کریں امن قائم ہو جائے. مالیاتی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، یقین کریں جتنا بہترین مالی یا معاشی نظام ہمیں اسلام فراہم کرتا ہے، امیر تر اور غریب تر نہیں ہوگا، بلکہ امیر کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا تم نے کمایا ہے، جتنا تمہارا بچا ہوا ہے، اس میں سے 2.5% نکالو، ان غریبوں کو دو، تاکہ ان غریبوں کی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزر سکے، اپنا یہ روزگار کا معاملہ، دیگر چیزیں اس کو بہتر اسٹیبل کر کے چل سکے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غریب تر ہوتا ہے، معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں، نشہ بڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اور بہت سارے جرائم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو اصل چیز تھی، جو ان برائیوں کی جڑ تھی، رشوت کا لین دین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس کے آگے آتے ہیں تو دھوکہ دہی ہے. ایک آدمی خریدنا کچھ چاہتا ہے، آپ اس کو دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں. یہ بھی ایک معاشرتی نظام کا نقصان. کیا ہوگا؟ لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، بالکل. لوگوں کا آپ پر بھروسہ ختم ہو جائے گا. آپ عارضی طور پر اپنی چیز بیچ دیتے ہیں، چند لوگوں کو بیچ دیں گے، لیکن ایک کسٹمر جو آپ سے دھوکہ کھا کر جائے گا وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے، غلہ موجود تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ غلے کے نیچے ہاتھ مارا، تو وہ جو دکاندار ہے اس نے غلے کو گیلا کر کے رکھا ہوا. لوگ کرتے ہیں نا، پانی کا پریشر مار دیتے ہیں گوشت کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر، وزن بڑھانے کے لیے، خواہ میں چیز کا وزن بڑھانے کے لیے لوگ جو ہے اپنی چیز کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں پانی اور مختلف اس طرح کی چیزیں داخل کرتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں نا بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس گیلے والے کو نیچے کیوں رکھا ہے، خشک جو ہے اس کو اوپر کیوں رکھا ہے؟ تمہارے کسٹمر کو یعنی کہ خلاصہ یہ کہ دکھائی دینا چاہیے تمہاری چیز کے اندر جو عیب ہے یا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کسٹمر کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے، اس کی نالج میں آنا چاہیے. آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ اپنے شاگردوں کی کفالت فرمایا کرتے تھے باقاعدہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کئی سالوں تک آپ نے گھر کا خرچہ اٹھایا اور ان کو ایک طالب علم سے وقت کا بہت بڑا امام بنا دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حلال کا پیسہ تھا جس سے آپ نے اس طالب علم کا گھر چلایا. تو حلال کا پیسہ ہو اور وہ درست جگہ پر استعمال ہو، اس کی کیا ہی برکت ہوتی ہے. تو آپ
کے کپڑے کے اندر ایک عیبدار کپڑا تھا، آپ نے اس کو کہہ کر رکھا تھا، جو کام کرتا تھا اس کو کہا تھا کہ جب کسٹمر کو دینا اس کے عیب بتا دینا ہے اس کو. آپ جب تشریف لے کر آئے دکان پر نہیں تھے آپ، تو وہ کپڑا موجود نہیں تھا. آپ نے فرمایا کپڑا کہاں گیا؟ اس نے کہا میں نے اصل میں بیچ دیا. آپ نے فوراً سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کا وہ نقص اور عیب بتایا کسٹمر کو نہیں کہنا یا نہیں؟ اس نے کہا حضور میں بھول گیا، میرے ذہن میں نہیں رہا بتانا اس کو. اب کہا کہ بھائی اس کو تلاش کرو. اب کسٹمر ملے ہی نہیں، کیا کرے؟ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ کے بھی امام ہیں، تقوی کے بھی امام. کیا بات ہے، واہ. ایک درہم سے کم نجاست کو دھو رہے تھے. کسی نے کہا حضور اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فتویٰ ہے نماز ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقوی ہے. کیا بات. تو یہ فقہ کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی کے بھی امام ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ عظیم مثال قائم فرمائی، اور وہ اسی لیے امام بنے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصولوں کو فالو کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے کہ عیب والی چیز بغیر عیب بتائے نہیں بیچنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حکم شریف پر عمل کرتے ہوئے بلکہ اس سے زیادہ ہی تقوی کا اظہار کرتے ہوئے پوری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے سنتوں پر عمل کیا، جیسے ابھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہوئی ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں فقہ کے بھی امام ہیں اور تقوی کے بھی امام ہیں. یقیناً حضور کی اداؤں پر عمل کرنے کی یہ برکات نصیب ہوتی ہیں. معیشت کو جو چیزیں کمزور کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، ان میں ماشاءاللہ استاد صاحب نے بیان کیا کہ رشوت کا لین دینا ہے، دھوکہ ہے. اسی طرح فضول خرچی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بے جا آپ خرچ نہ کریں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور چوتھی بات ہے ذخیرہ اندوزی. یہ چیز بھی ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے ایک ملک میں، ایک شہر میں، اور آپ اس کو جمع کر کے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کوئی قحط پڑ جائے، مشکل آ جائے اور پھر مہنگی کر کے بیچیں. نہیں، ایسا نہ کریں. مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائیں، آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. جب آپ مسلمانوں کے لیے ایسے بن جائیں گے کہ آپ سے منسلک ہونے والے افراد، آپ کے پاس آنے والے افراد وہ 100% اعتماد میں ہوں. یہاں سے کچھ بھی لیتا ہوں تو اچھی چیز ملتی ہے. غیر مسلم اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کو لے کر وہ دھوکے کو نکالتے ہیں، رشوت کو نکالتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کو نکالتے ہیں، فضول خرچی کو نکال کے ان عیوب کو نکال دیتے ہیں، آج مسلمان بھی پھر ان کی پروڈکٹس پر اعتماد کرتا ہے. مسلمان کی پروڈکٹس پر اعتماد کیوں نہیں کر رہا؟ سوال یا نشان ضرور ہے کہ کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم جھوٹ بول کر مال تو نہیں بیچ رہے، قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت تو نہیں کر رہے. اگر اس طرح کے عوامل ہیں، نکال دیں آج اس کو. یقین کریں، نکال دیں ان سارے بری عادات خصلتوں کو نکال کر اچھی خصلتیں، اچھے عوامل اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی راج ہوگا. جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، اللہ مال میں بھی برکت ڈالے گا اور قبر و حشر میں بھی اللہ پاک سرخرو کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم محتاج سے تمہارے سب کے نارا محتاج سے تمہارے کرتے تھے سب کے نارا بس ایک تمہیں ہو یاور بس ایک تمہیں ہو یاور سلام
اپنے گدائے در کی لیجے خبر بدارا اپنے گدائے در کی لیجے خبر بدارا گرم حسن پر کیجے گرم حسن پر تم پر سلام ہردم تم پر سلام ہردم تم پر سلام کھلے آنکھ صلی علی